قوموں کو میزائل نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے، کسی بچے نے ریاست کے خلاف قدم نہیں اٹھانا۔ ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا دل کرتا ہے میں اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کر دوں، مجھے رلانا اتنا آسان نہیں، لیکن طلبہ کی باتیں سن کر رونا آ جاتا ہے، جیل میں رہی لیکن ایک بار نہیں روئی۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت نے سنتاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کو بتا دیا۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان سمیت دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ سب سے کم ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں۔ گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئرز سے حاصل ہوتا ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے 2022 میں پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچے۔ وفاقی بجٹ میں حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں، سلیبز پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی اور سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% تک کرنے کی تجویز۔ 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 15 سے کم کر کے 12.5% ہونے کا امکان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ ایسا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔ خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ عدالت بھی کم عمر بچوں کی شادی کی اطلاع پر شادی روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی۔ عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ دے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ ہانگ کانگ، بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کی تقریب میں شرکت، عالمی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا دستخط ثالثی اور سفارتکاری کا نئے دور کا آغاز ہے۔ قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز بلاک کرنے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے نفاذ کو دسمبر تک یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملتان، سکھر اور گوادر میں نادرا کے ریجنل دفاتر کے قیام کی منظوری۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ خانیوال میں ریلوے جنکشن اسٹیشن پر مسافر پل کا کچھ حصہ گر گیا۔ ریلوے ST اکرام موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ مسافر خاتون شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل۔ حکام نے پل پر مسافروں کی آمد و رفت بند کر دی۔ گھڑی خیروں میں تھانہ محمد پور کے علاقے گوٹ شہزاد لاشاری میں غیرت کے نام پر خاتون اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ ملزم فائرنگ کے بعد فرار۔ مرنے والوں میں پیار علی اور شبیرہ لاشاری شامل۔ قوموں کو میزائل نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے، کسی بچے نے ریاست کے خلاف قدم نہیں اٹھانا۔ ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا دل کرتا ہے میں اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کر دوں، مجھے رلانا اتنا آسان نہیں، لیکن طلبہ کی باتیں سن کر رونا آ جاتا ہے، جیل میں رہی لیکن ایک بار نہیں روئی۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت نے سنتاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کو بتا دیا۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا،
پاکستان سمیت دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ سب سے کم ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں۔ گلیشیئرز کا تحفظ ہمارے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے پانی کا نصف حصہ گلیشیئر سے حاصل ہوتا ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے 2022 میں پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ ترقی یافتہ ممالک اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچے۔ وفاقی بجٹ میں حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں۔ سلیبز پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی اور سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% تک کرنے کی تجویز۔ 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 15 سے کم کر کے 12.5% ہونے کا امکان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ قانون کے مطابق نکاح خواہ ایسا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا جہاں ایک یا دونوں فریق 18 سال سے کم عمر ہوں۔ خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 18 سال سے بڑی عمر کا مرد اگر کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے 3 سال قید بامشقت ہوگی۔ عدالت بھی کم عمر بچوں کی شادی کی اطلاع پر شادی روکنے کے لیے حکم جاری کرے گی۔ عدالت کو اطلاع دینے والا فریق اپنی شناخت چھپانا چاہے تو عدالت اسے تحفظ دے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 روزہ دورہ ہانگ کانگ۔ بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کی تقریب میں شرکت۔ عالمی تنظیم برائے ثالثی کے قیام سے متعلق کنونشن پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار نے کہا دستخط ثالثی اور سفارتکاری کا نئے دور کا آغاز ہے۔ قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین پر عمل ضروری ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی کی مذمت۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز بلاک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے نفاذ کو دسمبر تک یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملتان، سکھر اور گوادر میں نادرا کے ریجنل دفاتر کے قیام کی منظوری۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ خانیوال میں ریلوے جنکشن اسٹیشن پر مسافر پل کا کچھ حصہ گر گیا۔ ریلوے ST اکرام موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ مسافر خاتون شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل۔ حکام نے پل پر مسافروں کی آمد و رفت بند کر دی۔ گھڑی خیروں میں تھانہ محمد پور کے علاقے گوٹ شہزاد لاشاری میں غیرت کے نام پر خاتون اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ ملزم فائرنگ کے بعد فرار۔ مرنے والوں میں پیار علی اور شبیرہ لاشاری شامل۔